یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ایک ایسا عبرتناک سبق ہے جو ہمیں اللہ کی نافرمانی، ہیلہ سازی اور غرور کے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بنی اسرائیل کی ایک قوم کی، جنہوں نے اللہ کے واضح حکم کو توڑا اور انجام کار بندر بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں عطا کی، انہیں انبیاء دیے گئے، کتاب دی گئی، رہنمائی دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ نے بادشاہت، حکمت، زبور اور عدل عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے آباد تھی۔ یہ لوگ مچھلی کے کاروبار سے وابستہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص آزمائش نازل کی۔ اللہ نے ان پر حکم عائد فرمایا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کریں۔ یہ دن عبادت، آرام اور اللہ کی یاد کے لیے مخصوص تھا۔ خاص طور پر اس دن مچھلی کا شکار سختی سے منع تھا۔ لیکن اللہ کی آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں کثرت سے ظاہر ہوتیں، سطح آب پر آتیں اور باقی دنوں میں کم نظر آتیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ کیا یہ لوگ اللہ کے حکم پر صبر کریں گے یا خواہش نفس کے پیچھے جائیں گے؟ شروع میں قوم کے کچھ نیک لوگ اللہ کے حکم پر قائم رہے، وہ صبر کرتے، ہفتے کے دن شکار نہ کرتے اور دوسروں کو بھی سمجھاتے کہ اللہ کے حکم کو نہ توڑو۔ لیکن قوم کے ایک بڑے طبقے نے چالاکی اور ہیلہ سازی اختیار کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم براہ راست حکم تو نہ توڑیں مگر مقصد حاصل کر لیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن سمندر میں جال لگا دیتے، نالیاں بنا دیتے یا گڑھے کھود دیتے تاکہ مچھلیاں خود بخود پھنس جائیں۔ پھر اتوار کے دن کہتے، ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، ہم نے تو بعد میں مچھلی نکالی ہے۔ یہ دراصل اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش تھی، حالانکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو نافرمانی نہیں کرتے تھے مگر خاموش تھے، اور تیسرے وہ جو برائی سے روکتے، نصیحت کرتے اور اللہ کے حکم کی یاد دہانی کراتے تھے۔ نیک لوگ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے کیوں کھیلتے ہو؟ اللہ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے، یہ ہیلہ سازی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ مگر نافرمان لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، ہم نے کون سا حکم توڑا ہے، ہم تو بہت ہوشیار ہیں۔ یہی غرور، یہی چالاکی، یہی اللہ کی نافرمانی ان کے زوال کا سبب بنی۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ ایک صبح لوگ اٹھے تو دیکھا کہ نافرمان لوگ انسان نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ عذاب صرف جسمانی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ رسوائی، ذلت اور عبرت کا نشان تھا۔ وہ لوگ پہچانے جاتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے، رشتہ دار انہیں دیکھ کر رو رہے تھے مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یہ بندر چند دن ہی زندہ رہے، نہ ان کی نسل چلی، نہ ان کی اولاد باقی رہی۔ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ایک کھلا نشان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو صرف اسی قوم کے لیے نہیں رکھا، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت بنا دیا۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ چالاکی نہیں چلتی، ہیلہ سازی عبادت نہیں ہوتی، ظاہری نیکی اگر نافرمانی سے بھری ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ برائی دیکھ کر خاموش رہنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جو لوگ برائی سے روکتے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو خاموش رہے یا نافرمانی میں شریک ہوئے، وہ خسارے میں پڑ گئے۔ آج بھی یہ واقعہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو توڑ کر تعویلیں گھڑتے ہیں، جب ہم گناہ کو چالاکی کا نام دیتے ہیں، جب ہم عبادت کو فائدے کے ساتھ تولتے ہیں، تو ہمیں اس انجام کو یاد رکھنا چاہیے۔ اصل کامیابی اطاعت میں ہے، اصل عزت عاجزی میں ہے، اور اصل نجات اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ قرآن پر مبنی عبرتناک واقعہ پسند آیا تو شبریز ورس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔